رمضان المبارک ویسے تو پورا سارا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشر میں خوب محنت اور کوشش کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ترغیب دیتے اور اٹھاتے ان کو رات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں سے ہے کہ وہ خود بھی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ تو عملی طور پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنا چاہیے اور یکسو ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد اور اپنا قیام اللیل اس کو تھوڑا طویل کرنا چاہیے، جتنی طاقت ہو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اہتمام کیا جائے اور ذکر و اذکار کیے جائیں۔ رات کو خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگائیں۔ جو ایام باقی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایام کی اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر وہ نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔